محبت کرو تو یہ طریقت تم کو مشاہدہ کرائے گی، فضا بنائے گی تمہارے اور آقا کے، جس سے تمہارا یقین ایسا مضبوط ہوگا ساری دنیا جمع ہو جائے تمہارا یقین توڑ نہیں سکتی۔ ان کے دیکھنے کے بعد یا ان سے ہم کلام ہو جائے وہ کہاں عقیدہ ٹوٹتا ہے؟ سننے سنانے کا تذبذب میں رہتا ہے، جس نے کہا اس نے کہا، اس کے ساتھ کچھ بنے وہ تو پھر بس پھر قسمت والا، یا اس کو لکی کہتے، یہ لکی ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے نصیب کھل جائیں، ہم ادب کے دائرے کے اندر رہیں، جہاں تک انہوں نے کہا ہے وہاں تک چلے۔ آگے کی ہوئی باتیں مشقت میں مصیبت میں لوگوں کو ڈالنا وصل یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچیں۔ آپ کی اذان ہو لا الہ الا اللہ بس۔ آقا کی صحابہ کتنی تھی، آگے وہ کرتے ہیں الصلاۃ والسلام، کریں آپ انکار نہ کریں کہ ہم کو انکار نہیں ہے اس سے، لیکن ہم ایسے پڑھتے ہیں آقا نے ایسے کیا نہیں، صحابہ نے، بس ہم مانتے ہیں الصلاۃ والسلام، مانتے نہیں کہ مانتے ہیں، ایسی بات۔ شیعہ اذان دیتے ہیں اشہد ان سیدنا علی ولی اللہ، چلو اور بڑھا دی۔ آقا نے ایسے نہیں کہا تھا، ان سے محبت کرتے تھے نہیں کہ ان کا نام لگا دو، اگر لگانا بھی تھا ایک عقل کی بات ہے تو ابو بکر نے بھی علی والے چاروں کو لگانا تھا، حضرت علی کو اکیلا کیوں لگایا؟ تو بات بڑھانے کو تو جہاں بڑھا لو، لیکن ہمارے لیے وہی بات اچھی ہے احتیاط والی جس پر ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے ڈالا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یہ لوگ نجات پائیں گے۔ جو اختلاف کی چیزیں اس میں آپ نہ پڑھیں، ان کو برا بھی نہ کہیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں، وہ قوالیاں بجائیں، وہ قبروں پہ طواف کریں، کہ ہم نہیں کرتے، آقا نے ایسے نہیں کیا۔ آقا نے فقط سلام کا کہا ہے، ہم دھجیاں نہیں باندھتے۔ آقا نے کہا کسی کو زیادہ اگر مسئلہ حل کرنا ہے وہ تہجد کو اٹھے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا، ہم تہجد کو اللہ سے مانگیں گے بوسیلہ رسول، بوسیلہ قرآن۔ لیکن قبر پہ جانا یہ ہماری شک والی بات، اختلاف، اس پہ اتفاق نہیں۔ تو جس چیز پہ اتفاق نہ ہو اس میں گھسنا، خاص کر کے ایسی چیزیں جو ایمان کے ضابطے میں آتی ہیں، ایمان کے تقاضے میں آتی ہیں، ان میں تو گھسنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کے تقاضے سے جو اختلاف ہیں نفع نقصان سے، اس میں بھی آدمی احتیاط کرتا نہیں گھستا، بھائی اس میں بھی نہیں گھسنا چاہیے۔ جو ایمان کے تقاضے میں آ جائے اس کے تو قریب نہ پھٹکے، اس آدمی کے بھی قریب نہ پھٹکے۔ یہ جو آج کل ہو رہا مزاروں پر اور ادھر ادھر ریڈیو پر، یا غوث مدد یا پیر مدد یا علی مدد، یہ ایسے آیا کہیں قرآن میں؟ صحابہ ایسے کرتے تھے، ان کو محبت نہیں تھی، اور نعرہ رسالت، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ ابو بکر صدیق، میرے بھی شروع کر رہے تھے جی نعرہ امینیہ، ہاں مجھے بھی لگا رہے تھے ان کے لائن میں۔ میں نے کہا بابا میرا پیچھا چھوڑو، میں نے سخت وصیت سے ان کو کہا ہے میری قبر کچی بنانی صحابہ کی طرح، چھاڑے چوڑے جس نے چڑھائے نا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، خدا کی قسم۔ صحابہ کی قبر سادی تھی، رحمت خدا کی چھاڑوں سے، اب یہ چھاڑوں کی آئیے، اللہ رسول کی سنت پہ چلنا نہیں، فلانا ایڈیٹر بھی ایسے کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں چھاڑے چڑھاتے پھرتے ہیں، یہ سنت ہے، ایسی چیزوں میں نہ گھسیں۔ یہاں آقا کی جوتی لگا لی، یہاں جوتی لگا لی، سبز پگڑی باندھ لی، ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا قربانی عمل سے ہیں۔ یہاں جوتے لگانا آقا جی کے وہ تو ہمارے سر پر ہیں، لیکن یہ کہ کچی باتیں ہیں، یہ مضبوط باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال آپ نئے شریف سنتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ماضی کی یاد نہیں، آقا جی حال مستقبل میں ہر وقت موجود ہیں، کہ موت کا قانون پورا ہوا ہے، کہ ساری دنیا ایسے ہے میرے سامنے ہتھیلی کی طرح قیامت تک، صحیح حدیثوں میں کہ سب کچھ دیکھتا ہوں، اور دیکھتے کہاں تک ہیں؟ ایک آپ کا غلام حضرت محمد مصطفیٰ کا جنت دوزخ 7000 سال تک اس کی نظر جاتی ہے، پھر آقا کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آقا جی نماز میں ہوں بغیر نماز میں ہوں، نماز میں تنبیہ کی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تم پیچھے سے رکوع اور سجودوں کو صحیح کیا کرو، تم کو ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں اب ان کو کیا پتہ پیچھے کیا ہے۔ میں نماز گو پڑھا رہا ہوں لیکن ہر چیز اپنے علم میں اور علم میں رکھتا ہوں، میرے سامنے ہوتی ہے۔ لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع میرے سامنے ہوتے ہیں، وہ خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت خشوع ہے یا کیا ہے وہ سب مجھے پتہ، بتائیں۔
دلوں کی تہوں تک جاتا ہوں. اس سے زیادہ پوچھے تو حدیثوں میں یہ بھی آیا تمہارا ماضی حال مستقبل سارا آقا جی سامنے رکھ لیں گے. وہ ایسی عظیم ہستی ہیں. اس لیے تو کہا سا ایک ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے سلونی ما شئتم، جو چیز میں آئے حال مستقبل چھپی ہوئی چیز یا جس کا تم کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، سلونی پوچھو میں اب بتا دوں گا. ایسی بات نہیں یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا. بعض پتا ہوتا بھی تھا تو خاموش رہتے تھے تاکہ یہ حالات کھلے منافقوں کے بیچ میں ان کو پتہ چلے یہ موقع ڈھونڈتے ہیں. آ کر چیز کا پتہ تھا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال پھر وہ بحث آگے چلے گی، بحث کے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے. تو مطلب ہے جدھر تک خدا نے کہا، قرآن نے کہا، نبی نے کہا وہاں تک مانو. جو آگے مسئلہ ہے اگر کوئی امت میں آتا ہے بھئی یہ مسئلہ ایسے یہ بات ایسے ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے اس کو بھی مانو، لیکن اس کو قرآن حدیث تک نہ قرآن حدیث کی طرح مت مانو اگرچہ اتفاق سب کا ہے، اس سے کم مانو اس کو، پھر تمہاری گاڑی چلے گی. اب یہ ایسی ایسی باتیں کرنا، دلوں میں پھوٹ ڈالنا، یہ گستاخ ہے صبح تک تم پڑھو لیکن تم کو مجبور مت کرو. آقا جی نے اس کو حکمن نہیں کہا ہے. ہم پڑھتے ہیں تم پڑھتے ہو. اسی کا جس پر میرے صحابہ ہیں اس سے امت پہ مصیبت پڑتی ہے اور لوگوں کو اختلاف میں ڈالتے ہیں. اسی عالموں کی زبان سے اثر بھی نکل گیا ہے اور رحمت بھی کم ہو گئی ہے. ہاں جی اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے جیسے کہ زوری چندہ دے ابھی دے نہیں تو اچھا نہیں. اتنا پیچھے کرنا چاہیے. کیا دیا نہیں دیا اللہ جانے، اس کی مسجد جانے، اس کا قرآن جانے. ہاں جی اتنی مجبوری خود بھی کھانا ہوتا ہے نا بیچ میں نا. ساڑھی بھی سنو، مسجد کو بھی لگانا ہے خود بھی کھانا ہے. ایک گما ہوا بکرا ڈھونڈ رہا تھا ملا ہی نہیں. مسجد میں گیا تو اس کی کھال ملی مولوی صاحب کے پاس. اس کیا میں اس کو باہر ڈھونڈ رہا ہوں یہ مسجد میں آ گیا بکرا، یہ کیا ہو گیا. مولوی صاحب کو بولا یہ بکرے کی کھال تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ میرا ایسا ہی بکرا تھا وہ نہیں ملتا، کہیں وہ تو نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے. اس سے بغور سے کچھ نہ پھروڑ کے میں کس سے نہیں سنانا، کہیں کیسٹ میں مل جائے گا تم کو. بہرحال بکرے کی بات چھوڑو، ہم اپنی نہ بگڑیں. تم اپنا معاملہ سیدھا کرو، الو کو بھی سیدھا کرو، خود بھی سیدھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے چلو بات کو ختم کرے، بڑھ جائے گی. جہاں تک خدا نے کہا نبی نے کہا وہاں تک چلو. اور آخر کیا ما انا علیہ اصحابی، خدا نبی اور اصحاب محمد. اور چوتھا تمہارے کوئی شیخ ہوگا اس طریقے سے چلائے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا بھی بیچ میں مسئلے لگانے لگ جائے تو اس میں چپ ہونا، خدا رسول تک اور صحابہ تک چلنا، آگے نہیں چلنا. کہ تم کو آقا نے یہ تعلیم دی، آگے خطرہ ہے اور آگے چلنا بھی ہے کسی شیخ تک تو نہیں چلنا. بالکل اگر چلنا ہے، اگر واقعہ حقیقت میں اس سے تمہارے اور آقا کے بیچ میں فضا بنائیے پھر اس کے ساتھ چلنا، سمجھ میں آئے نہ آئے. اگر وہ مقبول نہ ہوتا اور انہوں نے اس کو نہ بٹھایا ہوتا وہ اپنی رسائی کے لیے تو تمہارے اور آقا کے سامنے فضا نہیں بن سکتی تھی. بن سکتی تھی؟ ناممکن. اس کی ایسے شیخ کی بات ماننی ہے بغیر سوچے سمجھے، اندھا ہو کے چلنا کہ اس نے تمہارے رسول اللہ کے ساتھ رابطہ کرا دیا، فضا بنا دی. وہ فضا کی صورتیں مختلف ہیں. ان کی محبت، ان کی طاعت میں دل زیادہ لگ گیا، دل ہر گیا، یہ ایک فضا ہے. ایک فضا ہے ان کو اچانک محسوس کرتے ہو، یہ بھی فضا ہے. ایک فضا ہے کبھی تم کو زیارت ہو جاتی ہے، یہ بھی فضا. ایک فضا کبھی وہ تم کو دیکھتے ہیں تو حجابات ہٹاتے ہیں، تم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہو قریب، وہ تم سے باتیں کرتے ہیں. ایسے شیخ کی بات ماننی ہے جس نے اس حد تک تم کو پہنچایا ہے. اس حد تک نہیں پہنچایا، بڑی احتیاط کرنی ہے، اس سے بحث نہیں کرنی ہے. بس کہنا جہاں قرآن سے تو میں نے سن لیا تو کروں گا. آگے جو کہتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں، واللہ عالم، اس بات کو نہیں کرنا. چاہے شیخ یاسین ہے شیخ امین ہے، نہیں کرنا جب تک کہ تم کو ان سے نہ ملائے یا کوئی فضا تمہارے پاس نہ آئے یا تمہارا دل قرآن حدیث میں زیادہ لگ گیا اور غلط باتوں اور گناہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. یہ بھی ایک فضا ہے، اس میں بھی گنجائش ہے تم اس کی بات مانو.
کیونکہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایسی چیزیں کوئی چلا نہیں سکتا. ہم مشائخ کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ جیسے کوئی اور چلا کے دکھائے. اگر وہ کہہ دیتے تھے تو اس کا رکنا مشکل تو کام کرنا پڑتا تھا. اگر ذکر دے دیتے تھے تو رحمت زیادہ آتی تھی، اس کو محبت ہوتی تھی، میرے مسائل حل ہوئے ہیں. دوسرے سے نہیں ہوتا. پھر آگے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے. تو خدا کرے جو مسئلہ بڑھانے کا وہ یہی ہے کہ جس کے قابل ہم نہیں ہیں لیکن تقاضۂ کرم کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقاضۂ کرم میں بڑی گنجائش ہے. وہ قبول اس کو بھی کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. تو پھر کیوں ہم مایوس ہوں؟ اور پھر حیات النبی ہر وقت دیکھتے ہیں، قیامت تک دیکھتے ہیں. یہ حدیثوں سے ہے، میری مذہب کی بات نہیں ہے. میں مذہب بریلی دیوبندی والا نہیں ہوں، خدا کی قسم. وہ بات آپ کو نہیں بتائی. اگر ایک آدمی کے دل میں یہ آ جائے خدا رسول کی بات نہیں چھوڑوں گا چاہے میری گردن چلی جائے. باقی مذہب والے جو کہتے ہیں ان کا انکار نہیں ہے لیکن اس پہ میں نہیں چلوں گا، مجھے وسوسے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایسے کر لیں، اس کی غلطیاں بھی ہوں یہ بھی ہوں، اس نے جان کے نہیں کیا، اس نے احتیاطاً کیا، وہ سب معاف ہے. واصل خدا واصل رسول ہو سکتا ہے. اس معاملے میں جاہل واصل خدا واصل سے کہ نبی کریم کی عظمت کو سامنے رکھا انہوں نے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی. مذہب میں گھسے، زیادہ چکروں میں گھسے ہیں جی، زیادہ صوفیہ کی کتابوں میں گھسے، خدا سے بھی دور ہوئے، نبی سے بھی دور ہوئے، اور شرک کر کے مرے کیونکہ مفہوم کو نہیں سمجھے نا، مفہوم کا مطلب غلط لیا. اور لوگوں کو اسلام میں یہ روحانیت نہیں ہے، روحانیت سکھائی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سخت ضرورت کے. شریعت میں نہیں ہے. ان کو ادھر ادھر نکالا، ان کو جیسے خلوت میں رکھ دیا. یہ چیزیں نہیں ہیں شریعت میں، نہ طریقت میں نہ حقیقت میں. ہاں جی. اگر آپ نے ایک چیز دل میں بٹھا لی، کوئی بھی ہو، جس چیز سے خدا رسول راضی وہ کام میں کروں گا. شریعت حقیقت معرفت سب اس میں ہے. اگر فیض آپ پہ کھل گیا نا، جنہوں نے لکھا ہے لیکن ایسی طاقت نہیں کہ دل نہیں دیا حضرت محمد مصطفیٰ کو. آپ نے دل دے دیا، آپ خدا کی قسم ان سے زیادہ جانیں گے شریعت کو، طریقت کو، حقیقت کو، معرفت کو. جو اس میں پہلے پڑھیں گے آپ پر ایک بوجھ ہوگا ذہن پر. یہ صوفیہ سے کہتے ہیں، فنا فی اللہ کہتے ہیں، نفس امارہ کہتے ہیں، ملہمہ کہتے ہیں، مطمئنہ کہتے ہیں، یہ نقش بندی کہتے ہیں، یہ لطائف ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں تو آپ کو مایوسی چاہیے. سب مجھے پتہ نہیں چلتا، میں تو نہیں چل سکتا. کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہے جس حد تک صحیح ہے یا کوئی خیالی چیزیں ہیں آپ ان میں نہ پڑھیں. آپ کو قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ کافی ہیں. اگر آپ پر فیض کھل گیا یہ سب چیزیں آپ سمجھ جائیں گے، اور اس میں آپ خود بولیں گے کہ آپ کی روحانیت میں حضرت محمد مصطفیٰ بڑی زبردست طاقت ہے. حضرت مصطفیٰ ظاہر اور باطن دونوں میں. اس لیے دیکھتے نہیں کہ ان پڑھ لوگ اولیاء عالموں کو جاننا پڑا اثر سے، اور بات چیزوں نے بتایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے. پھر کشف کر کے دکھائیے ان اولیاء نے، ان پڑھوں نے چپ ہو گئے، ماننا پڑا.